یہ مدعی انقلاب ہیں، یہ بولتے بے حساب ہیں، جھوٹ ان کے لاجواب ہیں اور شمار میں بے حساب ہیں۔ محسن ان کے بہت خراب ہیں، بس نام کے نواب ہیں۔ خواب ان کے ایک سراب ہیں، مال و شہرت کے لیے بےتاب ہیں۔ یہ خود تو بہت شاداب ہیں، پر قوم کے لیے عذاب ہیں۔ ممبر رسول پہ بیٹھ کے جو بولیں جھوٹ، یہ تو اس پائے کے کذاب ہیں۔ ناظرین، ملاحظہ کیجئے موصوف کا جھوٹ نمبر 1۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ان کا الیکشن تھا جی، وہ مقابلے میں غالباً فاروق لغاری صاحب تھے۔ میرے پاس یہ چل کے گھر آئے تھے نواز شریف صاحب، اور مجھے 3 گھنٹے بیٹھے رہے۔ جی 3 گھنٹے مرحوم بزرگ آئے تھے ساری فیملی کے ساتھ، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مجھے کہتے تھے کہ آپ چھانگا مانگا چلیں ہمارے ساتھ اور 3 دن ایم پی ایز کو درس دیں، واز کریں، ان کے دلوں میں خوف خدا پیدا کریں اور انہیں یہ سمجھائیں کہ پیسے کی کمی نہیں دی تم نے، جتنے پیپلز پارٹی نے دیے ہیں اس سے 2 گنا ہم نے ہر ایک کو دے دیے ہیں، پیسوں کی دوڑ میں کوئی کمی نہیں دے رہے۔ اب صرف اتنی بات انہیں سمجھا دیں کہ یہ اسلام اور کفر کا مقابلہ ہے۔ میں نے انکار کر دیا جی، اور میں نہیں گیا۔ میں نے کہا کہ میرا واز، میرا درس اس قسم کی ضمیر فروشی کے لیے نہیں ہے۔ یہی وجہ بنی میرے تعلقات کے ختم ہونے کی۔ میں نے اگلے خطبہ جمعہ میں جب خطاب جمعہ کیا، جس میں محترم میاں شریف صاحب مرحوم بھی تشریف فرما تھے، نواز شریف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، شہباز شریف صاحب بیٹھے ہیں، پورا خاندان بیٹھا ہے، ویڈیو میں نظر آتے ہیں۔ میں نے ان کی موجودگی میں منبر رسول پہ یہ ساری باتیں کہہ دی، یہ چھانگا مانگا کا بھی کہہ دیا۔ میں قرآن مجید پہ آپ کے پروگرام میں ہاتھ رکھ کر 20 کروڑ عوام کی خاطر کہہ رہا ہوں کہ اگر میری کہی ہوئی باتوں میں سے جو آج کہیں ایک بات بھی غلط ہو، اللہ رب العزت اچھا مجھے علامہ حضور صاحب اسلام ایک کی منٹ، اب شفاعت قرآن سے شریف کو معروف رکھتے ہیں کر دے۔ سائڈ۔ ناظرین، موصوف قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر فرماتے ہیں کہ انہوں نے اگلے خطبہ جمعہ میں شریف فیملی کی موجودگی میں چھانگا مانگا واقعہ کا ذکر کر دیا تھا۔ قادری صاحب کا یہ 1.5 گھنٹے کا خطبہ اس لنک پر موجود ہے۔ ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ اس پورے خطبے میں قادری صاحب نے اشارتاً بھی چھانگا مانگا کے کسی ایسے واقعے کا سرے سے کوئی ذکر تک نہیں کیا۔ جھوٹ نمبر 2، اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ چھانگا مانگا کا مذکورہ واقعہ پیش آیا تھا، تو پھر شریف فیملی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے قادری صاحب کا اگلے خطبہ جمعہ میں یہ کہنا کہ آج تک انہوں نے اپنی زبان سے کوئی سیاسی فائدہ طلب نہیں کیا، ممبر رسول پر بیٹھ کر جھوٹ بولنا نہ ہوا تو پھر اور کیا ہوا؟ یہ تعلق ہمارا آپس میں ہر قسم کے حرص، لالچ اور مفاد پرستی سے بالا تر چلتا رہا۔ نہ انہوں نے اس خطبہ جمعہ کے عوض مجھ سے کچھ طلب کیا مزید، چونکہ پھر یہ آگے سیاسی دور آ گیا، انتخابات ہونے لگے، پھر وزیر اعلیٰ ہوئے پچھلے دور میں، پھر بعد میں اس دور میں ہوئے، اس کے بعد پھر بڑی تبدیلیاں آئیں سیاسی اعتبار سے، اللہ نے ان کو بڑا عروج دیا۔ مگر اس پورے دور میں اس تعلق کی بنا پر نہ انہوں نے مجھ سے کوئی سیاسی مفاد کی طلب رکھی اور نہ اپنی زبان سے آج کے دن تک ایسا کوئی مطالبہ مجھ سے کیا، اور نہ اپنی زبان سے آج کے دن تک ایسا کوئی مطالبہ مجھ سے کیا۔ میں آپ کو سچ بتانا چاہتا ہوں تاکہ کسی کو کوئی غلط فہمی نہ ان کی نسبت رہے نہ میری نسبت رہے۔ جھوٹ نمبر 3، آج قادری صاحب فرماتے ہیں کہ شریف فیملی نے ان کو دین فروشی اور ضمیر فروشی پر مجبور کیا تھا، اور دراصل یہ واقعہ ان کے تعلقات کے خاتمے کی وجہ بنا تھا۔ اب صرف اتنی بات انہیں سمجھا دیں کہ یہ اسلام اور کفر کا مقابلہ ہے۔ میں نے انکار کر دیا جی، اور میں نہیں گیا۔ میں نے کہا کہ میرا واز، میرا درس اس قسم کی ضمیر فروشی کے لیے نہیں ہے۔ یہی وجہ بنی میرے تعلقات کے ختم ہونے کی۔ اگر یہ بات درست ہے تو پھر ممبر رسول پر بیٹھ کر قادری صاحب کا یہ کہنا کہ کوئی واقعہ پیش ہی نہیں آیا،
اور نہ ہی ان کا شریف فیملی سے کسی بات پر اختلاف ہوا ہے۔ سراسر جھوٹ نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ یہ نہ چاہتے ہوئے اعلان کر رہا ہوں کہ یہ خطبہ جمعہ اس مسجد میں آخری خطبہ جمعہ ہے۔ میں اس کا پس منظر آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ فیصلہ کسی جھگڑے کی بنا پر نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ غلط فہمی دلوں میں پیدا نہ ہو، کسی اختلاف کی بنا پر نہیں ہے، کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا، ہرگز ایسی کوئی ہنگامی بات رونما نہیں ہوئی۔ یہ سلسلہ خطبہ جمعہ کسی جھگڑے یا اختلاف کے نتیجے میں ختم نہیں ہو رہا۔ جھوٹ نمبر 4۔ There is Hanafi school of law, there is Shafi'i school of law, Maliki school of law and Hanbali school of law. There are 4 schools of law. They have different interpretations on certain juristic matters, different interpretations. I personally belong to Hanafi school of law, and majority of Pakistanis belong to Hanafi school of law. That according to Hanafi school of law, whatever the law of blasphemy is not applicable on non-Muslims, is not applicable on Jews and Christians and other non-Muslims, minorities. It is just to be dealt with Muslims. میں سٹینس یہ لے رہا تھا اور یہی قانون بنوایا۔ میرا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ جو بھی گستاخی رسول کا مرتکب ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلم، مرد ہو یا عورت، مسلمان ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، کوئی ہو، یا مرد ہو یا عورت ہو، جو گستاخی رسول کا مرتکب ہو اس کی سزا قتل ہے۔ جھوٹ نمبر 5۔ And the way he was formulating the Sharia law, I was totally against it. So you are against the blasphemy law? Number 2, finally, when this law was made, President Ziaul Haq never consulted me. And I was never a part of shaping this law in the parliament made by General Ziaul Haq. First of all, after clarifying the situation, that I was never a part of shaping in the parliament. تو میں اس لیے تعدیث نعمت کے طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ قانون تحفظ حرمت رسالت کا، ناموس رسالت کا 295C، یہ جو قانون بنا اس ملک میں ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ یہ کس کی کوشش سے بنا تھا۔ یہ قانون بنوایا ہی میں نے تھا۔ آئیے ناظرین اب ملاحظہ کیجئے قادری صاحب کا جھوٹ نمبر 6۔ میری حنفیت کا عالم تو یہ ہے کہ میں نے تو عالم رؤیا میں کوئی 15-20 سال کے لگ بھگ کا عرصہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاگردی کی، آپ سے پڑھا ہوں عالم رؤیا میں۔ اس کے چند ماہ بعد موصوف فرماتے ہیں، میں عالم رؤیا میں، خواب میں، عالم رؤیا میں اللہ کی عزت کی قسم، تاجدار کائنات کے نالین پاک کی قسم، عالم رؤیا میں 9 سال تک امام اعظم ابو حنیفہ سے پڑھا ہوں۔ ان کا قلم نہیں ملا۔ اگر 15 سے 20 سال والی بات سچ ہے تو 9 سال والی بات جھوٹ ہے کہ نہیں؟ یہاں یہ بات بھی غور طلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عزت اور جلال کے مقابل آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کی قسم کھانا اللہ تعالیٰ کی توہین ہے کہ نہیں؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ غیر اللہ کی قسم کھانا شرک ہے، تو کیا قادری صاحب شرک کے مرتکب ہوئے کہ نہیں؟ جھوٹ نمبر 7۔ کرامت کا دعویٰ اور اس کے بعد کرامت کا انکار۔ ارے وہ تو بڑے لوگ تھے، وہ تو بڑے لوگ تھے۔ اگر کوئی منکر ہے اور نہیں مانتا قرآن کو اور قرآن کی بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی، کوئی منکر ہے، مجھے مصطفیٰ کے نالین کی قسم، نالین مصطفیٰ کی قسم، کوئی منکر ہے کھڑا ہو جائے اور مجھے کہے
جو دیکھنا چاہتا ہے دکھا دیتا ہے. اور نہ ہی کرامت کا دعویٰ کیا. میں تو گنہگار آدمی ہوں، میں نے تو زندگی میں کبھی دعویٰ کرامت کا نہیں کیا، نہ میں صاحب کرامت ہوں. میں تو گنہگار، سیاہکار، ذلیل و خوار، بیکار سا آدمی ہوں. اللہ کی عزت کی قسم، دعویٰ تو دور کی بات ہے، گمان بھی کبھی نہیں آیا. آپ اپنی زندگی میں سچ کا استعمال کتنا کرتے ہیں؟ میں اللہ کا شکر ہے 100% سچ بولتا ہوں. میں اللہ کا شکر ہے 100% سچ بولتا ہوں. میں اللہ کا شکر ہے 100% سچ بولتا ہوں.